فیض رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، ڈیلی پوائنٹ کی رمضان لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کا اپنا محمد اسماعیل صاحب۔ آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس کے لیے ہم نے بڑے دو خاص مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت مفتی محمد ریاض جمیل صاحب۔ آپ جامعۃ الحرمین لاہور کے محتمم ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت ہمیں عنایت کی اور تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ حمد و نعت کے لیے تشریف فرما ہے قاضی فصیح الدین صاحب۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اپنی عادت کے مطابق وحدہ لا شریک لا شریک نام سے آغاز کرتا ہوں کہ وہ جو خالق جہاں کا ہے وہی خدا ہے، وہ جو روح جسموں میں ڈالتا ہے وہی خدا ہے، علم میں جس کے ذرہ ذرہ گرفت میں ہے جس کی زمانہ، وہ جو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے وہی خدا ہے۔ تو قاضی فصیح الدین صاحب حمدیہ کلمات آپ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ جی، آپ ہم جو ہے وہ عنایت فرمائیں۔ کس سے مانگے سبحان اللہ کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس مانگے کہاں جائے، کس کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ بہت خوب، کشف اور شاعر لیتے ہیں جی کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین صحابہ پہ جب آبنی، انبیاء بیت نبی تابعین
نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو نہیں تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول انبیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ خانوادہ سادات پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے کلام سے حمدیہ کلمات سے آپ ہمیں نواز رہے تھے۔ حضرین عزیز وقار، وہ شاعر لکھتے ہیں کہ بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی۔ مفتی صاحب آپ کے حضور حاضر ہو رہا ہو اور حکیم الامت مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب ہم اس کائنات کی سارے کے سارے خاکے کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو رنگینی نظر ہے آتی ہے وہ وجود زن سے ہی ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون۔ لیکن جب ہم تاریخ انسانی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں عورت جو ہے یہ ہر ایک مقام پر بہت گری ہوئی ملتی ہے۔ جب ہم اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اسلام نے اس کو وہ مقام دیا ہے جو شاید انسانی تاریخ میں جب ہم ارتقاء انسانی سے آج تک دیکھتے ہیں تو کبھی نہیں ملا۔ اور پھر تیسرا پہلو آج کے اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اسلام سے روگردانی کرتی جا رہی ہے، اسلامی شعار سے دور ہوتی جا رہی ہے، تو یہی چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ لیکن میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے پروگرام میں جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی تو کیا خوبصورت اور سے حاصل بحث جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملی۔ تو اسلام کی آمد سے پہلے جب ہم صرف عرب کی بات کرتے ہیں تو وہ ذلت کی گہرائی میں تو گرا ہوا تھا، باقی معاشروں میں عورت کی کیا حیثیت تھی؟ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے کہ اسلامی معاشرے سے پہلے جی اسلام جو تہذیبیں گزری ہیں بالکل ایسے ان کے اندر عورت کو کیا مقام اور کیا حیثیت حاصل تھی، اور عرب کے جاہلی معاشرے میں عورت کی کیا حیثیت باقی رہ گئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ پہلی تہذیبیں جو گزری ہیں رومن تہذیب ہے اور اس کے علاوہ جتنی تہذیبیں ہیں اس میں عورت کو انتہا درجے کی گھٹیا مخلوق سمجھا جاتا تھا، ایسے بلکہ
بعض لوگوں نے تو اسے کہا یہ عورت سانپ کی طرح ہے، بالکل ایسے، بعض لوگوں نے تہذیبوں نے اسے شر کا مجموعہ قرار دیا۔ مصر کی تہذیب میں یہ بالکل ایسے، بابل کی تہذیب ہے، مصر کی تہذیب ہے، رومن تہذیبیں، ان میں عورت کو پریکاف کے برابر بھی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ اسے عام مخلوق سے بھی گرا پڑا سمجھا جاتا تھا، اور اللہ کی اس مخلوق کو جس کی وجہ سے انسان دنیا میں آئے اور جس کی وجہ سے ہی مرد دنیا میں آتے ہیں، اس کو سب سے گھٹیا مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کمزور ترین مخلوق پر پھر رحم کیا اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ انہوں نے آ کر عورت کو اس کا صحیح مقام اور مرتبہ بتایا اور معاشرے کو آ کر اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ یہ ہے عورت کا اصل مقام اور اس کی حیثیت۔ جب ہم ان تہذیبوں سے ہٹ کر دیکھتے ہیں انبیاء کی تہذیبوں کو، انبیاء کی تعلیمات کو، تو وہ بھی عورت کے اقدار، عورت کے اخلاق، عورت کے حقوق اور عورت کے بہت سارے معیارات کی تبدیلی کے در بہت بڑا ذریعہ بنے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہم دیکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی حضرت حوا کو بھیجا۔ دنیا کا آغاز اللہ کر رہے تھے تو کہا اس کائنات میں خوبصورتی آئے گی دونوں کے وجود سے، اور دونوں ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح یا ایک پرندے کے دو پروں کی طرح ہوں گے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو گھٹیا یا کسی ایک کو برتر سمجھا گیا تو وہ دوسرے کے حقوق کی پامالی ہوگی۔ یہ ہے ایک طرف خدا بیزار تہذیبیں تھی جو عورت کو گھٹاتی چلی گئی یہاں تک کہ اسے شر کا مجموعہ قرار دے دیا اور اسے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی حیثیت نہ دی۔ دوسری طرف انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تھیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تھی۔ وہاں مقام ماں کو عزت دی گئی، احترام دیا گیا، اس کو حقوق فراہم کیے گئے۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے اسلام سے قبل کی عورت کی حیثیت کیا تھی، اسلام سے پہلے آپ نے وہاں پہ دو باتیں کہی، ایک تو یہ ایک خدا سے جو بیزار جتنے بھی اقدار ہیں یا تہذیبیں ہیں ان کی بات کی، اور ایک انبیاء علیہ السلام۔ اب ہم بات کرتے ہیں آقا علیہ السلام خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین بن کر تشریف لے آئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو عورت کو کیا مقام ملا، یا ہم یوں مختصر کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ بہت زبردست سوال کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، وہاں خاص طور پر اس معاشرے کے سب سے مظلوم طبقے عورت کے لیے رحمت بن کر آئے، اس لیے کہ جاہلی معاشرے کے اندر اس کو آپ اندازہ کر لیں کہ اس میں کیا اقدار تھیں، کیا قوانین تھے کہ جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہو، یعنی تعلیم سے، اخلاق سے، قانون سے وہ لوگ اتنا دور تھے کہ ان کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آ کر اقرا کا جو چراغ روشن کیا، اس کے اندر جو تعلیمات تھیں اس نے حقوق، عورت کے حقوق کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے عورت کا حال یہ تھا کہ اسے، عورت کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اسے جنگ میں شامل نہیں کیا جاتا تھا اور اس کی پرورش پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ کل کو کوئی ہمیں داماد ہونے کا تانا نہ دے اور ہمارے گھر میں کوئی بارات لے کر نہ آئے۔ تو یہ اس طرح کے تصورات تھے جس وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور قرآن کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور کل قیامت کے دن وہ سوال کرے گی کہ ہمیں کس پاداش میں زندہ دفن کیا گیا، جی بالکل، کس جرم کی پاداش میں زندہ دفن کیا گیا۔ تو معصوم کلیاں کھلنے سے پہلے نسل دی جاتی تھی، اور وہ پروان چڑھنے سے پہلے ان کی خوشبوؤں کو مسل دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آ کر اپنے معاشرے کو بتایا کہ اگر عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر تمہاری بیٹی ہے تم اس کی تربیت کرو تو تمہارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک بیٹی کی تربیت کرے تو اللہ تعالیٰ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی دو کی، آپ نے کوئی دو کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے تو وہ بھی جنتی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اگر ہم پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ کوئی تین کی کرے تو آپ فرماتے کہ تین کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے،
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہن کی حیثیت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا کہ آپ کی بہن آئی حضرت شیما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی بچھا دی اور بچھا کر بتایا کہ یہ ہے مقام عمر کا۔ اسی طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کی جو رضائی ماں ہیں وہ تشریف لاتی ہیں، تو ان کی سفارش پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو رہا کر دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ماں کی، بیٹی کی اور بہن کی حیثیت سے عزت دی، لوگوں کو بتایا کہ یہ ہے مقام عورت کا، اگر وہ بہن کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو اور بیوی کے روپ میں عورت ہو تو اسے گھٹیا ترین مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ نیک عورت دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی چیز ہے۔ یہ ہے وہ حبیب علیہ السلام رحمت للعالمین نبی کہ جنہوں نے آ کر عورت کو یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ اور نیک عورت کو معاشرے کی سب سے قیمتی چیز قرار دیا، اور فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ رسول خدا علیہ السلام نے اپنی عملی طرز عمل سے بھی، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے والد فوت ہو گئے اور آپ کی 6 سال کی عمر میں ہونے پر والدہ محترمہ فوت ہو گئی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتا اور میں عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی اے محمد، تو میں کہتی کہ لبیک یا امی، تو میں اپنی امی کی آواز پر لبیک کہتا اور نماز چھوڑ کر اپنی والدہ کی آواز پر لبیک کہتا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے پھر آ کر اسلام میں عورت کا مقام اور مرتبہ بڑھایا بھی، بتایا بھی، اور عملی طور پر پھر لوگوں سے کرا کے بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والوں نے ایسی ہمارے صحابہ تیار ہوئی کہ آپ معراج کی رات جنت میں گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں ایک صحابی کے کلموں کی آواز سنی، میں نے کہا یہ آواز کیسی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے فلاں صحابی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرنے والا ہے، اس پر اللہ نے یہ صلہ دیا ہے کہ آپ معراج پر تشریف لائے ہیں تو جنت میں ان کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بالکل ایسے ہی ہے، آپ گفتگو فرما رہے تھے، سیدہ خاتون جنت تک تشریف لاتی تھی تو ہمارے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال بھی کرتے اور اپنی جگہ پہ بھی بٹھاتے تھے، بالکل اسی طرح سے ہی ہے۔ جی مفتی صاحب ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، فصیح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں اور ہمارے ایمان کو منور کریں۔ زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جو نظرے بچھاؤ پر کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہر مقدر یہ کون سر سے، یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر۔
پر یہ رائے حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا زہے مقدر. اور میزبان میں اپنے دل کی کیفیت بیان کرنے لگا ہوں. شاعر کیا لکھتا ہے؟ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپت سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپت سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہے مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں فرشتہ گونجتی ہے. فضا میں لبیک کی صدائیں فرشتہ گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا. جو کون نظریں بچھاؤ پر کی ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہے مقدر. عجب ہے کیف عجب ہے خمار آنکھوں میں بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں. آپ نے پہلے ہم اور پھر نعت بڑے خوبصورت کلام کا چناؤ کیا. فی زمانہ کلام کا چناؤ ہی بہت معنی رکھتا ہے. جب ہر طرف میں کہا کرتا ہوں کہ پروفیشنل نعت خوان حضرات کا دور چل نکلا ہے تو کلام کا انتخاب بہت معنی رکھتا ہے. عجب ہے کیف عجب ہے خمار آنکھوں میں بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں. جو آئی یاد مدینہ صاحب جو آئی یاد مدینہ تو آنسوؤں کی طرح چھپا لیا ہے اسے بے قرار آنکھوں میں. اور قسم خدا کی جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے قسم خدا کی جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے پہچان لوں گا میں وہ آنکھیں ہزار آنکھوں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مفتی صاحب پھر آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں. ہم بات کر رہے تھے اسلام سے قبل عورت کی کیا حیثیت سی, اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا, تاکہ ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ جڑے رہے. میں نے ان کو بتا دیا کہ ہم نے پہلی جو بات کی اسلام سے قبل عورت کا کیا مقام تھا, اسلام نے کیا مقام دیا. اب سوال یہ ہے کہ عورت جو ہے
یہ بڑا ٹیکنیکلی میں کہہ سکتا ہوں کوشچن ہے کہ اس عورت جو ہے آج کا جو سماج ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، اس میں اس کا کردار کیا ہے؟ میں پچھلے زمانے کی بات نہیں، موجودہ زمانے میں عورت کے کردار کی بات کی جائے، ویسے تو اس کے کردار کو کسی زمانے میں بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو ہماری سوسائٹی میں عورت کا کیا کردار ہے؟ ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا کردار دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو شہزادی کا اور ملکہ کا کردار دیا ہے، اور اسلام نے عورت کو پہلی معلمہ کا کردار دیا ہے، اسلام نے عورت کو پہلی درسگاہ قرار دیا ہے، اسلام نے عورت کو مرد کی عزت کا پاسبان قرار دیا ہے، اسلام نے عورت کو سب سے بہترین تربیت گاہ قرار دیا ہے، اور اسلام نے عورت پر گھر کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھ لیں تو اسلام نے عورت کو خوبصورت کردار ادا دیا ہے کہ مختلف کردار دیے ہیں کہ ان کے اندر رہتے ہوئے، ان کے دائرے میں رہتے ہوئے عورت اگر اپنا کردار ادا کرتی ہے تو وہ اللہ کی نظروں میں بھی جچتی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نظروں میں بھی مقبول ٹھہرتی ہے، اور معاشرے کے لیے بھی وہ ایک نفع رساں اور کامیاب عورت بنتی ہے۔ تو وہ کردار آج ہمارے معاشرے کی عورت بھلا چکی ہے۔ اسلام نے اسے کردار دیا تھا کہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ وہ اپنی گھر کی نگران ہے، اپنے گھر کی ٹیچر ہے، اپنے گھر کی سب سے پہلی معلمہ ہے، آئندہ آنے والی نئی نسل کی تعلیم اور تربیت جیسی اہم ترین ذمہ داری اللہ نے اس کے نازک ترین کندھوں پہ ڈالی۔ یہ اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان نسل کی تربیت اور تعلیم کی پرورش اس کے کندھوں پہ ڈال دی۔ یہ کہاں یہ ذمہ داری اور کہاں آج کی وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جن کے لیے ہماری عورت بے چین ہوئی پھر رہی ہے، لیکن اپنی اصل ذمہ داریوں کو بھول کر۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری عورت کی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو آباد کرے، اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اور نوجوان نسل تیار کر کے دے۔ کہتے ہیں نا معاشرے کے، آپ کسی نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اچھی مائیں دیں، نیپولین بوناپارٹ کے نام سے کہ ہم آپ کو اچھا معاشرہ دیں گے۔ تو اچھی مائیں، سیدہ آپ کہتے ہیں ماں اگر سیدہ فاطمہ ہو تو پھر بیٹا حسین بنتا ہے، پھر بیٹا حسن بنتا ہے۔ تو یہ ہے ماں کا کردار۔ یعنی آپ کی بات کو اگر مختصر کیا جائے تو ان شارٹ یہ ہے کہ عورت کا سماجی کردار آنے والے نسل کی تربیت ہے، اور کتنا بڑا کردار ہے، بالکل ایسے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے جس طرح یہ کہا کہ عورت جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے، پہلی معلمہ ہے، اس کی سماجی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آنے والی نسل کی تربیت کرے، تو آج کے ہم بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں جب دیکھتے ہیں کہ بدلتی ہوئی، جب میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بدلتی ہوئی موسمیائی تبدیلیاں جو ہیں وہ انسانی نسل کو بھی تبدیل کرتی جا رہی ہیں، تو اس بدلتے ہوئے تناظر میں جب ہم آج کی عورت کو دیکھیں، وہ شاید کہتا ہے آج دی عورت کو کون دس سے حیات زہرا دے گھر بنا ہے، تو آج کی عورت کل جنہیں چھو نہ سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں۔ تو آج کی عورت جب ہمیں اسلامی شعار کا مذاق اڑاتے ہوئے مختلف کھوکھلے گھروں سے بازار میں نظر آتی ہے، میں مختصر کرتا ہوں کہ وہ رحمت سے زحمت کیوں بنتی جا رہی ہے، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے کہ اس پر ہم غور کریں، اور اپنی عورت کو جس غلط راستے پہ وہ بھٹکتی چلی جا رہی ہے اس کو واپس لانا بھی مسلم معاشرے کا کام ہے۔ آپ نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ ہماری عورت آج دین بیزار ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لینے والی آج حیا سے اور بازار کی زینت بن گئی، گھر کی ملکہ والی سیٹ چھوڑ کر باہر لوگوں کے سامنے چائے پیش کرنا اور لوگوں کے سامنے کام کاج کرنا، اس کو وہ اپنا فخر اور اعزاز سمجھ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی کچھ فیکٹر ہیں، ان کو اگر درست کر لیا جائے تو ہم اپنی عورت کو واپس گھر میں لا سکتے ہیں۔ پہلی بات دینی تعلیم ہے، اگر ہم عورت کو دینی تعلیم دیں گے تو دین ہی اس کو سکھائے گا کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، دین ہی اس کو بتائے گا کہ حیا کی کیا قدر و قیمت ہے، دین ہی اس کو بتائے گا کہ آپ معاشرے کس لیے دنیا میں پیدا کی گئی۔ تو سب سے پہلی چیز، عورت دین سے جتنا دور ہوگی اتنا وہ معاشرے کے لیے بوجھ بنتی چلی جائے گی، اتنا وہ معاشرے کے لیے مسائل کریٹ کرنے والی بنتی چلی جائے گی۔ تو سب سے پہلے عورت کو دین سکھانا ہے۔ جب عورت دین سیکھے گی تو پھر وہ اپنی ذمہ داریوں پر واپس آ جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2،
ہمیں اپنی مسلمان عورت کو سمجھانا ہے کہ اپنے اندر حیا کو پیدا کرنے والی بنے، اس لیے کہ حیا عورت کا زیور ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. ہم تو ان کے نام لیوائے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا ہمارا جنازہ بھی رات کو اٹھایا جائے کہ غیر محرم کی نظر ہمارے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑے. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس جو وحی لے کے آتا ہے یہ کوئی شیطان ہے یا پتہ نہیں کون ہے، تو میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ یہ شیطان ہے، جن ہے یا فرشتہ ہے. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا جب وہ آئے تو آپ نے مجھے بتانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ساتھ حضرت خدیجہ بھی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ وہ فرشتہ آ گیا ہے. حضرت خدیجہ نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور دوپٹہ سرکا دیا نیچے، اور پھر پوچھا یا رسول اللہ اب وہ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اب چلا گیا ہے. پھر حضرت خدیجہ نے دوپٹہ دوبارہ اپنے سر پہ کیا اور پوچھا کہ اب موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، اب دوبارہ آ گیا ہے. تو حضرت خدیجہ نے کہا جی میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ فرشتہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حیا موجود ہے. تو مسلمان معاشرے کے اندر عورتوں میں یہ حیا تھی کہ وہ گھر کے اندر بھی سر سے دوپٹہ ہٹانے کو حیا کے خلاف سمجھتی، بالکل ایسی ہے. اور وہ ہماری ماں ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور آج ہماری ان کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں. تو تیسرا مشورہ ہمارا اپنی ماؤں بہنوں کے لیے یہ ہے کہ مغرب کی عورت اس آزادی کے پرفریب نعرے کے پیچھے دوڑی اور اس نے اپنی عزت کھوئی، اپنا معاشرتی مقام کھویا. بالکل آپ کی بات کاٹ رہا ہوں حاضر کہ جب ہم یورپ کو دیکھتے ہیں تو ریپ کے یا باقی جتنے بھی کیس ہیں ہمارے یہاں، چونکہ پھر وہی بات ہم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ زر خرید غلام ہے، اس طرح سے چیزیں ہائی لائٹ نہیں کی جاتی. یورپ میں سب سے زیادہ ریپ کیس ہے. امریکہ کو دیکھ لیا جائے، کسی اور ملک کو دیکھ لیا جائے، اور اگر ہم دیکھیں تو وہی صورتحال کہیں نہ کہیں ہمارے سماج میں بھی جو ہے نا ہمیں اسی طرح سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہمیں اپنی اور خواتین کو یہ سمجھانا ہے کہ مغرب کے پیچھے مت دوڑے، وہاں جا کر تو سورج ہی ڈوب جاتا ہے. ان کے پیچھے چلنے سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری کامیابی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلنے میں ہے. وہ ہمارے لیے مقتدا ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کے پیچھے چلنے میں ہماری کامیابی ہوگی. اور چوتھی اہم چیز جس کی وجہ سے ہم اپنی عورت کو واپس لا سکتے ہیں وہ ہے اس کو اپنی گھریلو ذمہ داریاں یاد کرانا اور گھر کے اندر کے کردار کی اہمیت اس کے اندر پیدا کرنا کہ خدا تعالیٰ نے کتنی اہم ترین ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے. تو اس لیے اگر یہ چار پہلوؤں سے ہم اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنی مسلم معاشرے کی خواتین کو سمجھائیں تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ یہ مائیں بہنیں دوبارہ اپنی ذمہ داریوں پہ آئیں گی، اپنے کردار کو ادا کرنے والی بنے گی. تو انشاءاللہ العزیز معاشرے میں سدھار آئے گا، معاشرے میں نکھار آئے گا، اور معاشرے کو اچھی نسل ملے گی، اچھے لوگ ملیں گے اور اچھے کردار ملیں گے. جی ناظرین، تو آخر میں جب ہم اس پروگرام کو بالکل سمرائز کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس غیر گزرے دور میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے گھر میں موجود جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ان کے اصل مقام، اور پہلی بات مقام، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں پوری طرح سے ان کو دینے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو مل کر اس سماج، اس معاشرے، اس سوسائٹی کی کردار کو بہتر بلند کرنے کے لیے ہم نے اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے کردار کو اچھا کرنا ہوگا. فی الوقت اتنا ہی، ملیں گے اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان.